إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام تعریف خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام نازل ہو ہادی و مرشد بشیر و نذیر رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت محمدیہ کو ضلالت و گمراہی کی دلدل سے نکال کر راہ مستقیم پر گامزن کیا۔ حاضرین جمعہ، بھائیوں، بزرگوں اور ملت کی ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی آبوتاب کے ساتھ رحمت کو لے کر کے ہم پر سایہ فگن ہوا اور رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے یہ ایام ہم سے جدا ہوا چاہتے ہیں۔ آج رمضان المبارک کے اس مہینے کا 18واں دن ہے۔ 18 دن آج مکمل ہونے کو ہیں اور گنے چنے ایام ہمارے پاس بچ رہے ہیں، جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے روزے داروں کے سلسلے میں روزے داروں کو کیا کرنا چاہیے اور روزے دار کا وہ عمل جس میں دوسرے کی مدد، دوسرے کی افطار کرانے کی وجہ سے وہ بھی برابر کے ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں احادیث کی روشنی میں بات کرنے کی کوشش کروں گا اور اخیر میں چل کر آنے والے وقت اخیر اشرے کے تعلق سے اعتکاف کے بارے میں بھی کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے صحیح بات کہنے، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ تک باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما اور آپ لوگوں کو دھیان سے سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب فان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزے دار ہو، تم میں سے کسی شخص کے روزے کا دن ہو، روزے کے ایام ہو، فلا یرفث، تو وہ دل لگی کی باتیں نہ کرے، دل بہلانے والی باتیں نہ کرے، ولا یسخب،
اور نہ ہی اول فول بکے۔ فَإِنَّ صَابَهُ، اگر کوئی شخص گالی گلوچ کرے، برا بھلا کہے یا لڑنے پر اتر آئے، جھگڑنے لگے، تو روزہ دار کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو کہہ دے کہ میرے پیارے دوست مجھ سے مت جھگڑ، میں روزہ دار ہوں، مجھ سے گالی گلوچ مت کر، میں روزہ دار ہوں۔ اور دوسری حدیث ہے وعنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، من لم یدع قول الزور، جو شخص جھوٹی باتیں کرنا نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ رب العالمین کو ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شخص اپنے کھانے کو چھوڑ دے، اپنے پینے کو چھوڑ دے۔ اسے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ جس طرح سے انسان کو کھانے پینے سے روکا گیا ہے، تو روزے کی حالت میں نہ تو وہ کھا پی سکتا ہے، نہ وہ اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، یعنی اسے ہم مستری نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے وہ جھوٹی باتیں بھی نہ کرے، اول فول بھی نہ بکے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ لیکن اگر وہ شخص ان ساری باتوں کو نہیں چھوڑتا، لڑائی جھگڑے سے باز نہیں آتا، اپنے آپ کو فرمان رسول کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتا اور حدیث پر عمل نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایسے شخص کے کھانے پینے کی چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، اللہ رب العالمین کو ایسے شخص کے کھانے پینے کی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ شخص اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دے، اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ آیا ہمارا عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص گالی گلوچ کرے، برا بھلا کہے، لڑائی جھگڑا کرے، دل لگی کی باتیں کرے اور ان ساری چیزوں سے اجتناب نہ کرے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ شخص روزے سے نہ ہو۔ اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے۔ لیکن ہمیں روزہ نہیں توڑنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو گالی گلوچ سے بچانا ہے، اول فول بکنے سے بچانا ہے، دل لگی کی باتیں کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، برے الفاظ استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ہر ان چیزوں سے، ہر اس قسم کی بات سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے جو انسان کے نفس کو، اس کی خواہشات پر ابھارے، اس کی امنگوں کو برابر کرے، اس کی امنگوں کو، اس کی خواہشات کو، اس کے دل کو برانگیز نہ کرے، ابھارے، اور وہ شخص اپنے نفس کی رو میں آ کر کے بہ جائے اور اس کا روزہ خراب ہو جائے۔ ایسے شخص کو چاہیے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو برے الفاظ سے، بری باتوں سے بچائے رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح سے
ایک باب ہے بابو فضل من فطر صائما وفضل الصائم وفضل الصائم الذي يوكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده. مفہوم یہ ہے کہ جو شخص افطار کرواتا ہے روزے دار کو افطار کروانے کی فضیلت کا بیان اور اس روزے دار کی فضیلت کا بیان جس کے پاس افطار کیا جائے. کوئی شخص افطاری کروانے والا ہے اس کے پاس افطاری کرنے کی فضیلت اور جو شخص افطاری کرنے آ رہا ہے جس کو افطاری کروائی جا رہی ہے وہ شخص جو افطاری کروا رہا ہے اس کے حق میں دعا کرنے کا بیان. عن زید بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ذات زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی روزے دار کا افطار کروایا روزے دار کو افطار کی دعوت دی افطار کروایا تو ایسے شخص کے بارے میں کیا ہے نہ تو افطاری کروانے والے کے ثواب میں کچھ کمی آئے گی اور نہ ہی جو شخص افطار کر رہا ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی آئے گی بلکہ اسی کے برابر جو شخص افطاری کروا رہا ہے اس شخص کو اسی طرح سے برابر کا ثواب ملے گا. الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو جو صاحب استطاعت ہیں انہیں ایک دوسرے کی افطار کروانے کی توفیق عطا فرما. خصوصاً یوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک امیر شخص جو صاحب استطاعت مستطیع شخص ہے وہ ایک امیر شخص کی دعوت دیتا ہے ایک امیر شخص کو اپنے دسترخوان پر بلاتا ہے